تو پھر ہم شروعات سے ہی تو کچھ ماضی مضارع یہ آئے گا، یہ ہمیشہ ہی آئے گا. جیسے میں نے پڑھا ہے جب سے تب سے، تو پھر میں ماضی مضارع پڑھتا ہوں، یہ نہیں پڑھیں گے، سارا پڑھیں گے. تو کوئی بڑا مسلمان بن جائے گا، وہ بڑا عالم بن جائے گا، پھر بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ چھوڑ دے. نہیں بڑا مسلمان بن گیا. پھر میں آپ کو، میں اپنی بتا رہا ہوں اپنی بات آپ کو. میں نے اپنی جگہ ارادہ کیا ہے کہ پھر آپ کو چاہے اس میں 2 مہینے لگ جائے، 3 مہینے لگ جائے، پھر میں اس کلاس کو کنٹینیو کروں گا. ٹھیک ہے. ہاں شروعات میں آپ کو 2-4 دن آپ وہ چیزیں پڑھیں گے جن کی آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، 1-2 دن. یہ پورے کریکٹ کرتا آتا ہے آپ کو؟ کس کو؟ یہ کرو اس کو. میں آپ کو یہاں سے اس کو آپ کو وہ کہاں ہے کیبل میں نے اس میں رکھے ہیں کتنے. الحمدللہ آپ کو میری ذمہ داری ہے، لیکن آپ بھی توجہ جب رکھیں گے. کتنے 37 سبق ہے اس میں. ٹھیک ہے. 37 میں اگر شروع میں ہم 2 بھی پڑھیں گے 3 دن تو مانو 1 مہینہ. پھر اس کے بعد شروعات میں یہ، پھر اس کے بعد جیسے مضارع میں لن لگانا، لفظ لم لگانا، پھر نفی تاکید قلم انشاءاللہ وہ، پھر اس کے بعد تعلیلات وغیرہ. کم از کم میں سمجھتا ہوں 3-4 مہینے کو میں کنٹینیو کروں گا. کیبل ہے کم از کم پھر 2-3 مہینے میں نہ لگے. آپ بے فکر ہو. آپ اس میں نیا ہی لوگ آ رہا ہے کچھ یہ پانی ہے. لاؤ گے تو مہربانی ہوگی. آپ میں سے ماشاء پتا چلا آپ بولتے مولوی صاحب پتا چلا کل سے تو موبائل بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کسی کا موبائل کبھی بھی ہاتھ میں لگانا چاہیے. دوست ہوگا دوست کی جگہ موبائل میں ہاتھ میں لگانا. میں آپ کو پہلے اس کا لاسٹ پیج آپ کو دکھاتا ہوں. مطلب جہاں تک میں آپ کو کوشش کروں گا کہ یہاں تک آپ کو یہ چیزیں آ جانی چاہیے. لاسٹ میں جیسے ہاں چلو ہم یہ جیسے یہ رکھیں، یہ مطلب یہ ایسے پھر کوشش میں نے کی ہے تقریباً اگر کوئی یہ پڑھے تو پھر اس کو کیا آ جائے. جیسے مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. دیکھو اس لفظ کو میں نے کلر کر کے رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بتاؤ وقاتلوا، یہ قاتلو جو ہے یہ باب کس باب سے ہے؟ ہاں نہیں ہے، فعل سے نہیں ہے. دیکھو اور ایک صیغہ کون سا ہے اور اس میں مادہ کون سا ہے. اچھا اسی طریقے سے تبارک اسم ربک ذی الجلال، بتاؤ پہلے باب کون سا ہے؟ ٹھیک ہے باب نہیں. اگر یہ تفاعل ہوتا نا تو تبرک ہوتا ہے ایسے، تو یہ ہے تبارک، تو اس کا مطلب ہو گیا باب تفاعل. اچھا وَإِن يَتَفَرَّقَا، جیسے میں ابھی بول رہا تھا آپ کو، یہ والا باب ہے تفاعل سے. وَلَا تُجَادِلُوا، بتاؤ کس باب سے؟ یہ باب ہے تفاعل سے. اس کے اندر ہاں اس طریقے سے میں نے آہستہ آہستہ انشاءاللہ کوشش کی ہے آپ کو انشاءاللہ 1 مہینے تک انشاءاللہ یہاں تک آپ پہنچ جائیں گے. ہاں سارے فرح المخلفون. دیکھو مثال یہ مخلفون یہ کون سا صیغہ ہے؟ آپ کو بولنا ہے کون سا صیغہ ہے. ہاں باب نہیں، باب فاضل اگر ہاں باب تفعیل سے کسی سے بولنے کی لڑکی، یہ باب تفعیل سے مخلفون ہے، باب تفعیل سے. اسی طریقے سے فدمدم، ابھی ٹینشن مت لو. تو اگر آپ جواب دے رہے صحیح تو ماشاءاللہ. ہاں ہاں یہ دمدمہ رباعی کا صیغہ انشاءاللہ آپ کو میں یاد ہے کہ دیکھو سارے اس میں رکھے ہیں میں نے. کون سا جیسے کوئی باب ہے تو کیسے پہچانیں گے اس کو؟ باب تفاعل ہے جیسے مانو یہ تو تفاعل ہے نا، تقبل، تو اس میں مادہ کیا ہے ذرا بولو تو ٹھیک ہے. اور زائد کیا ہے اس میں؟ تا ہے، اور عین اس میں مشدد ہے، یہ زائد ہے. جیسے اور بھی میں نے اس میں کچھ الفاظ رکھے ہیں، آپ اسے ماضی کی گردان کرو، تبرکا تبرسا. اور اگر کسی بچے کو نہیں آئے گی تو یہ میں نے کر کے بھی رکھا ہے، یہاں پر ایک ماضی کا دے رکھا ہے، ایک مضارع کا دے رکھا ہے، اور یہ اسم فاعل زیادہ استعمال ہوتا ہے امر اور نہی کا دے کے رکھا. تو انشاءاللہ 1 مہینے میں مجھے یہ امید ہے کہ ایک مہینے میں اس کو میں کمپلیٹ کروں گا. یہ 37 سبق ہے، تو یہ شروعات میں جو سبق ہوں گے وہ آسان ہیں، وہ 2 بھی ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ لاسٹ تک جب پہنچیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ سے میرا آپ سے نویدن کہ میں ان کو مفتی صاحب کو بولوں گا نا، مفتی صاحب آپ نے ہم نے کلاس شروع کی ہے تو انشاءاللہ ہمیں کچھ ٹائم دے دو. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں گے 10 دن کے بعد ابھی کلاس ختم کرو، نئی چیز کرو. انشاءاللہ کم از کم 1-2 مہینے 2-3 مہینے، تاکہ ہمیں بھی مطمئن ہو جائے کہ نا ہم نے کچھ پڑھا ہے، کسی لیول پہ جا کے ہم پہنچے. ٹھیک ہے. اس کو ہلاتے رہنا ورنہ نہیں چلی جاتا. چلو اب ہمارا یہاں سے پہلا سبق ہے. یہ میں نے خود سے لکھی اور بہت شوق سے لکھی. کوئی کتاب دے دی ہمیں؟ ہاں میں چھپائی مت ہے جب اچھا لگتا ہے. ہاں یہ بات PDF دے سکتا ہوں. دیکھیے اس کو بیچ بیچ میں ہلاتے رہے نا. ٹھیک ہے. چلو اب ہم چلو پڑھو. اور رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ورب زدني علما ورب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنی علما. تو آج ہم علم الصرف پڑھ رہے ہیں اور اس کا آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے. آسان قواعد الصرف، اس کا ہم پہلا سبق پڑھیں گے. جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، آپ نے کسی کو دیکھا راستے سے جا رہا ہے تو آپ بولیں گے سب سے پہلے کہاں جا رہے، پھر پوچھو گے کیوں جا رہے. یہ 2 کوسچن یا 2 سوال آپ ضرور جب بھی کسی کو دیکھو گے کہاں جا رہے، کیوں جا رہے، یا کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے اس کو آپ ضرور پوچھو گے یہ کیوں کر رہے، یہ کیا کر رہے،
ये कहाँ जा रहे हो। इसी तरीके से अगर आप इल्म सरफ पढ़ेंगे, ये किताब पढ़ेंगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है, हम इसके अंदर सीखते क्या है और क्यों सीखते हैं। मिसाल के तौर पर आज तक आपने कभी किसी को नहीं पूछा होगा आप क्यों खाना खा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि खाने से इंसान को एनर्जी मिलती है, खाने से इंसान को ताकत मिलती है, ये आपको पता है। लेकिन ये कहाँ जा रही है आपको पता नहीं होता। पानी क्यों पी रहे हो हम नहीं पूछते, क्योंकि हमें पता है पानी के जरिए हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, या भूख जो प्यास है वो खत्म हो जाती है। इल्म सरफ में होता क्या है, इल्म सरफ की तारीफ, इल्म सरफ वो इल्म है जिससे लफ्जों की गर्दान, सीगों की पहचान और एक सीगे से दूसरा सीगा बनाने का तरीका मालूम। इसमें 3 चीजें होती है। नंबर 1 लफ्जों की गर्दान, एक लफ्ज से आपको कई कई लफ्ज बनाने होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये लिखा काताबा, काताबा, अब आपको इसको कई कई शक्लों में तब्दील करना है, कई कई सीगों में तब्दील करना है। काताबा तो इसको आपको कई कई सीगों में तब्दील करना है। मिसाल के तौर पर ये काताबा है, ठीक है, इसको हटा दो। काताबा, अब हमेशा आपको काताबा नहीं होगा, आपको काताबा के माने उसने लिखा। अगर आपको बोलना होगा मैंने लिखा तो क्या बोलेंगे, और अगर आपको बोलना होगा मैं लिखूंगा तो अक्तुबु। अगर मैं बोलूंगा आपको बोलना होगा लिखो तो क्या बोलेंगे। आपको यही होता है लफ्जों की गर्दान, यानी इस लफ्ज को आपके अंदर क्या होने चाहिए, वो सलाहियत पैदा होनी चाहिए कि इस लफ्ज को आप अलग अलग शक्लों में तब्दील करो, अलग अलग शक्लों में इसको पेश करो। उसी को बोलते हैं लफ्जों की गर्दान। इसको माजी बनाना है कतबा, मुजारा बनाना है यक्तुबु, इसको अमर बनाना है उक्तुब, इसको इस्म फाइल बनाना है कातिबुन। ये चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, सीगों की पहचान, यही सबसे मेन चीज है, सीगों की पहचान। ये पता होना चाहिए आपको कातबा और कातबतु में क्या फर्क है। कातबा या मसाल हम मानते हैं कातबत, मुझे बोलो। कातबा के माने उस एक मर्द ने लिखा, और कातबत के माने क्या है। अब आप ये कैसे बोलेंगे उस एक औरत ने, क्योंकि आपको पहचान है कि इस लफ्ज के आखिर में जो ता है, जो ता साकिन है, ये बोल रहा है वाहिद मोनस गायब के लिए, तभी आप बोलेंगे कातबत फातिमातु, फातिमा ने लिखा। वरना अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बोलेंगे कातबा फातिमातु, गलत हो गया। ये सीगों की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा सीगा हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक। उसके बाद एक सीगे से दूसरा सीगा, यानी कि एक लफ्ज को आपको अलग अलग शक्लों में पेश करना है, अलग अलग शक्लों में इसको तब्दील करते रहना है। इसी का नाम क्या होता है, ठीक है। मौजू क्या है, मौजू यानी कि मौजू का मतलब ये होता है कि आप यहाँ क्या करते हैं, किस चीज पर बहस करते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर का काम यह है कि इंसान का जो बदन है उसके बारे में, कोई नाक का डॉक्टर होता है, उसका काम है कि नाक के बारे में मतलब उसको रिसर्च होती है, उसको नाक में कुछ तो हो जाएगा तो वो बताता है कि नाक में क्या प्रॉब्लम है। कोई बोलेगा, कोई आंखों का डॉक्टर होता है, उसका काम क्या होता है आंखों के बारे में, किसी का काम नहीं तो सारे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लफ्ज लेते हैं, कोई भी लफ्ज ले लेते हैं, जैसे अल किताबतु, फिर हम उससे अलग अलग सीगे बनाते हैं, अलग अलग सीगे बनाते हैं। या हमने मिसाल के तौर पर कोई और लफ्ज लिखा, अज़्ज़हाबु के माने जाना। अब मैं बोलूँगा मैं गया ज़हबतु, बोलूँगा आप गए तो ज़हबता, बोलेंगे आप सब गए तो ज़हबतु। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लफ्ज जो होता है उसकी हैसियत क्या है, यानी उसको हमें तब्दील करते रहना पड़ता है, वही हम यहाँ पे सीखते हैं। और फायदा क्या है, जैसे आप कोई भी काम करते हैं फायदे के लिए करते हैं, तो इसका फायदा क्या है, फायदा यह है कि इंसान लिखने में या बोलने में गलती करने से महफूज रहता है। जैसे आपको पता है, आपको बोलना होगा सर मैंने सबक लिखा, आपको पता है इसको कैसे बोलना है, तो क्या बोलेंगे कतबतु दरसा। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बोलेंगे कतबत दरसा। या बोलना होगा जैसे मैंने नमाज पढ़ी, तो बोलूंगा सल्लई तो सला। अगर आपको पता नहीं होगा तो पता नहीं उसको किस लफ्ज को इंसान क्या पढ़ लेगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऊपर करो। अब बताओ ये जो इल्म शरफ है, इल्म शरफ की तारीफ क्या है, बोलो। ठीक है, आप इसको देख लेना। उसके बाद क्या है, इल्म शरफ का फायदा क्या है, बताओ इल्म शरफ का फायदा क्या है। ठीक है, इल्म शरफ का फायदा यह है कि इंसान इससे
عربی زبان میں لکھنے میں یا بولنے میں یا پڑھنے میں غلطی کرنے سے انسان محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال میں دے دوں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم لوگ سلام پھرتے ہیں نا، سلام نماز میں السلام علیکم، تو لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نعوذ باللہ، وہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ. آپ نے ایسے آواز کبھی سنی ہوگی، وہ بولتے ہیں استغفر اللہ. تو نعوذ باللہ پھر اس لفظ کا مطلب بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہی معافی مانگتا ہے، جو کہ فاعل ہے. جب فاعل کو رفع آ گیا تو اس کا مطلب ہے کرنے والی ذات یہاں پر اللہ ہو، بس مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ ہی معافی مانگتا ہے. لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے استغفر اللہ تو مطلب ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اب ظاہر ہے جس آدمی کو پتا ہوگا کہ استغفر اللہ اور استغفر اللہ میں کیا فرق ہے، وہ تو کبھی استغفر اللہ نہیں پڑھے گا، وہ ہمیشہ پڑھے گا استغفر اللہ. ہاں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے کہ وہ بے خبری میں انجانے میں کیا پڑھتے ہیں استغفر اللہ. غلط ہے، صحیح لفظ ہے استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. تو یہاں پر زبر دینا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو پتا ہوگا کہ آخری لفظ پر کون سا اعراب لگانا ہے، کون سا صیغہ پڑھنا ہے، یہاں پر فاعل کو رفع دینا ہے یا مفعول بہ کو کون سی حرکت دینی ہے، یہ تبھی پتہ چلے گا. چلو ٹھیک، ابھی کرو. یہ بیسک چیزیں یہ آپ کو سب کو پتا ہے. یہ بھی آپ کو یہ والا حرکت کس کو بولتے ہیں، زور سے بولو. یہ بھی آپ کو پتا ہے. آگے چلو. جس لفظ پر حرکت ہو، حرکت اس کو کیا بولتے ہیں متحرک. جس لفظ پر حرکت ہو زبر زیر پیش، اس لفظ کو خود کیا بولتے ہیں. جیسے آپ کو دیکھو حرکت کے معنی کیا ہوتا ہے، حرکت میں ہے موومنٹ کرتے رہنا. اب مثال کے طور پر ہم نے لکھا، مثال کے طور پر با، ٹھیک ہے، یہ با لکھا. اگر یہ اوپر آ گئی تو زبر، ٹھیک ہے، اگر نیچے آ گئی تو، اور اگر ایسے تھوڑے آ گئی تو پیش. تو یہ جو حرکت ہے نا زبر زیر پیش، یہ موومنٹ کرتے رہتے، اوپر نیچے جاتے رہتے، اسی وجہ سے ان کو کیا بولتے ہیں حرکت. اور جس لفظ پر ہوگی اس کو کیا بولیں گے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ بہت زبردست جو ہے قرات کرتا ہے، تو قرات کرنا ہے قرات، اور جو وہ خود ہوگا اس کو بولیں گے قاری. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئی بڑا زبردست پلیئر ہے، وہ جو کام کر رہا ہے اس کو کیا بولیں گے پلیئر، اور وہ جو خود پلیئر ہے اس کو بولیں گے پلیئر. اسی طریقے سے یہاں پر بھی فتحہ کس کو بولتے ہیں، کسرہ کس کو بولتے ہیں زیر کو، اور ضمہ کس کو بولتے ہیں پیش کو. جزم یا سکون، جزم یا ٹھیک ہے، جو چھوٹا سا ایسے دال ہوتا ہے کسی لفظ پر تو اسی کو کیا بولتے ہیں ہم، یا جزم بولتے ہیں یا سکون بولتے ہیں. آج کل جو نئے کمپیوٹر میں جو کتابیں لکھی جاتی ہے تو وہاں پر اس طریقے سے گول ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جو کمپیوٹر کے ذریعے کتابیں لکھی جاتی تھی تو وہاں ایسے ہوتا تھا، جیسے ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ یہ جزم ہے چھوٹا دال. لیکن اب جو ورڈ میں کتابیں لکھی جاتی ہیں MS ورڈ میں تو وہ جزم نہیں ڈالتا ہے، وہ ایسے گول رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی جزم ہی کے درجے میں، وہ بھی جزم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلو آگے. اس کے بعد کیا ہے، زبر والے حرف کو کیا کہتے ہیں مفتوح، اور اس کے بعد زیر والے کو کیا بولتے ہیں، اور اس کے بعد مضموم. مفتوح زبر والے کو، مکسور زیر والے کو، اور مضموم پیش والے کو. آگے جیسے ابھی آپ کو میں نے سمجھایا، اگر کوئی قرات اچھی کرتا اس کو کیا بولے گا خود کو قاری. اگر مثال کے طور پر یہ با، یہ ہم نے با لکھا، تو یہ اب اس با کے اوپر ہم نے جزم ڈالی، یہ خود جزم ہے، اس کا نام ہے جزم، لیکن با کا نام کیا بولیں گے یہاں پر ہم ساکن. جس بھی حرف پر جزم ہو، چاہے با ساکن ہو، لام پر ہو تو لام ساکن، با پر ہو تو با ساکن، کوئی بھی حرف. تشدید کیا ہوتا ہے، تشدید ہوتا ہے اس طرح کی جو علامت ہے ڈبلیو کی طرح ہوتی ہے. اگر کسی حرف پر تشدید ہو تو اس حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں. کتنے بار پڑھتے ہیں 2 بار. مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ لکھا، یہ بھی آپ کو پتا ہے. تو کیا پڑھا، اب پہلی بار پڑھتے ہیں ساکن بنا کر، پہلی بار پڑھتے ہیں اور دوسری بار پڑھتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اوپر جیسی حرکت ہوگی ویسے. اگر اس کے نیچے مانو زیر ہوتی تو پڑھتے اب بھی،
और अगर यहाँ पेश होता पढ़ते पढ़ते चलो आगे पढ़ो, हो गए 2 सबक, आगे पढ़ो। और जिस हारों पर तशदीद उसको क्या बोलेंगे? चलो आगे तमारी, ठीक है। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। जबर ज़ेर और पेश में सहारे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हरकत। हर एक को क्या बोलते हैं? और एक को बोलते हैं हरकत, और अगर सारे हो तो क्या बोलेंगे? हरकत, ठीक है। और हरकत वाले को क्या बोलते हैं? आगे पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है? जबर को कहते हैं नीचे कसरा, उसके बाद ठीक है। जुम्मानी बोला करो, जम्मा। कितने बार आपको मैंने बोला जुम्मानी, जुम्मानी जम्मा। यहाँ जो वाद है इसके ऊपर फतहा के साथ पढ़ा करो, वम्मा ला जुम्मा वसहीहु ज़म्मतु ला ज़ुम्मतु। आगे चलो, उसके बाद क्या है? मफ्तू किसको बोलते हैं? फतहा यानी जबर वाले को। और उसके बाद ठीक, उसके बाद मज़मूम, उसके बाद मुशद्दद जिस हर पर, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह 2 सबक पढ़ते हैं, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे 3रा सबक, ठीक है।